بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نبیوں پر خمس حرام تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے خمس حلال ہے، جبکہ پہلے نبیوں کے لیے خمس حلال نہ تھا۔ اس خصوصیت میں آپ منفرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الآیہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے قبر شریف سے باہر تشریف لاؤں گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے زیادہ باعزت اور باوقار ہوں۔ پہلے اور پچھلے تمام لوگوں میں سے زیادہ مکرم ہوں، اس میں فخر نہیں۔ جب لوگ روکے جائیں گے اور وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اس دن کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، ہزاروں خادم میرے ارد گرد ہوں گے جو موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ آپ تشریف لائے جبکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بعض نے کہا، یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح اور کلمت اللہ ہیں، بعض نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام فرمانے کے بعد فرمایا، میں نے تمہارا کلام سنا اور اس پر تعجب کرتے دیکھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ اور کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، لیکن یہ غور سے سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس میں فخر نہیں۔ میں نے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھایا ہوگا، اس میں فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو حرکت دوں گا، اس میں فخر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے گا اور مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا، جبکہ میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے، اس میں فخر نہیں۔ میں اللہ کے نزدیک اولین و آخرین میں سے زیادہ باوقار ہوں، اس میں فخر نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شے پیدا نہیں کی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود اور حوض کوثر عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے استفسار پر فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے اچھا مشورہ دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ پر پل رکھا جائے گا اور میں سب سے پہلے اس پر گزروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا، لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، پس پردہ آواز آئے گی، اے لوگوں اپنی نظریں نیچی رکھو، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ علیہ السلام گزر جائے۔ اس وقت سیدہ پر 2 سبز چادریں ہوں گی۔ ابو نعیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنا چاہوں گا تو جنت کا دربان کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اس میں فخر نہیں، اور جنت میں سب سے پہلے فاطمہ میرے پاس آئے گی۔ اذان کے بعد دعا موجب شفاعت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہے تم بھی کہتے جاؤ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، یہ جنت میں ایک مقام ہے، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، لہٰذا جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے
اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ مسلم۔ نیز فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے اور قیامت میں اسے جنت میں واپس کیا جائے گا۔ یہ امر ممکن ہے اور اللہ کی قدرت میں داخل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس خطے میں نماز پڑھنا دخول جنت کا باعث ہے، لیکن یہ مجاز اور تعویل ہے۔ حقیقت ممکن ہو تو مجاز کی طرف عود نہیں کیا جاتا۔ اس امت کی فضیلت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت دنیا میں آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہیں، یعنی دنیا میں پہلی امتوں سے مؤخر ہیں اور آخرت میں ساری مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت میں بلند ٹیلہ پر ہوں گے اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں گے۔ آثار وضو کے سبب 5 کلیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی عذاب دینا ہو وہ دنیا اور برزخ میں دیتا ہے تاکہ قیامت میں محفوظ رہیں۔ یہ قبروں میں گناہگار جائیں گے اور مومنوں کی دعاؤں کے سبب قبروں سے گناہوں سے پاک اٹھیں گے۔ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ان کی اولاد اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ ان کے چہروں پر آثار سجود کے سبب علامات ہوں گے۔ نبیوں کی طرح ان کے لیے 2 نور ہوں گے۔ ان کی میزان بہت بھاری ہوگی۔ دوسری امتوں میں یہ خصوصیت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت آثار وضو کے سبب 5 کلیان اٹھائی جائے گی۔ بخاری مسلم۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا عذاب دنیا میں پورا کر دیا گیا ہے۔ حکیم ترمذی نے کہا مومن کا حساب قبر میں ہو جاتا ہے تاکہ قیامت میں اس کے لیے آسانی رہے اور قبر میں اس کے گناہوں کا قصاص ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت مرحومہ کا فدیہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ قیامت کے روز ہر ایک مسلمان کو ایک ایک مشرک دیا جائے گا اور وہ اس کا دوزخ سے فدیہ ہوگا۔ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر تشریف لے گئے جبکہ آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی تھے۔ اچانک پہاڑ حرکت میں آ گیا تو حضور نے پاؤں کی ایڑی مار کر فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری مسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں حضرات کے متعلق ارشاد سے حالات نے یوں موافقت کی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا میں آسمانوں میں مقیم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرات ملائکہ کرام کے حالات اور جنت کی نعمتوں کا معائنہ کیا، لامکان کی کیفیات اور کعبہ قوسین کے حیران کن فاصلہ اور بازاغ البصر و ماتاغا کے عظیم شرف کے مشاہدات اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا میں رات کے قلیل ترین حصے میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ تو ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق سے کہا یہ کیسے ممکن کہ اتنے قلیل وقت میں، جبکہ ان کے کہنے کے مطابق ابھی بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور کنڈی حرکت کر رہی تھی کہ اتنی مسافت طے کر کے واپس آ گئے، کیا عقل اسے تسلیم کرتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اگر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے، کیونکہ آپ کا لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اللہ کی قدرت سے یہ بعید بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصدیق کے سبب حضور نے ابو بکر کو صدیق فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی دونوں شہید ہوئے ہیں۔ منبر شریف کا حرکت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا جبار و قہار تمام آسمانوں اور زمین کو دست قدرت میں پکڑ کر فرمائے گا میں جبار ہوں، دنیا کے جبار کہاں ہیں، متکبر کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ دائیں بائیں مائل ہو رہے تھے، میں نے منبر کو دیکھا کہ نیچے سے حرکت کر رہا تھا، میں نے خیال کیا کہ کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منبر گر نہ پڑے۔ ابن ماجہ نسائی۔ منبر کا حضور کے ساتھ حرکت کرنے کا باعث یہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھومنے لگا تھا اور حضور سے عشق کے استغراق میں رقص میں آ گیا تھا، یا جبار و قہار کے جلال سے کانپنے لگا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے میں اتنا تعجب نہیں، تعجب ہے اس بات تو یہ ہے کہ منبر میں حص و حرکت کا مادہ بھی نہیں، صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک سے اللہ تعالیٰ نے اس کو
سرور عنایت کیا جیسے ستون حنانہ کے اوپر حضور دست اقدس رکھ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور حضور اس پر تشریف لے گئے تو اس نے فراق میں رونا شروع کر دیا، جس کی چیخو پکار سن کر مسجد میں موجود لوگوں نے سنا۔ کیا عجیب سما ہے کہ ایک لکڑی وصال سے خوش ہو کر رقص کر رہی ہے اور دوسری لکڑی فراق میں تڑپ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے قاتل کو سزا۔ قبیصہ بن زویب نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صحابی نے مشرکوں کے چھوٹے سے لشکر پر حملہ کیا تو مشرک شکست خوردہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک شخص نے آگے ایک بھاگتے ہوئے مشرک کا تعاقب کر کے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے باوجود مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر گھبرایا کہ اس نے اچھا نہیں کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد قاتل فوت ہو گیا اور دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اس کے لواحقین نے یہ واقعہ حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا دفن کر دو، لیکن زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ 2-3 بار اسی طرح ہوتا رہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی غار میں پھینک دو۔ بیہقی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے زیادہ مجرم کو قبول کرتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت کے لیے اس کو ایسا کیا ہے تاکہ تم کسی کلمہ گو کو ناحق قتل نہ کرو۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے ایک انصاری نوجوان کی بیمار پرسی کی جبکہ اس کے پاس اس کی نابینا والدہ تھی۔ ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی آنکھیں بند کیں اور اس کے چہرے پر کپڑا کر دیا اور اس کی والدہ سے کہا تو صبر کر۔ اس نے کہا کیا یہ فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، میں نے تیری اور تیرے نبی کی طرف اس امید سے ہجرت کی تھی کہ تو ہر مصیبت کے وقت میری فریاد رسی کرے گا، آج یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ انس نے کہا ہمارے دیکھتے دیکھتے نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک مہاجرہ عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا۔ اس کے لڑکے کو مدینہ منورہ کی ہوا موافق نہ آئی، وہ بیمار ہو گیا اور چند روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ جب ہم نے اس کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا اے انس، اس کی والدہ کو خبر کر دو۔ وہ آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر دونوں قدموں کو پکڑ کر کہا اے اللہ، میں نے کسی جبر و اکراہ کے بغیر اسلام قبول کیا، بتوں سے علیحدہ ہوئی اور اسلام میں رغبت کرتے ہوئے تیری طرف ہجرت کی۔ اے اللہ، بت پرستوں کو میری مصیبت پر خوش نہ کر اور میرے اوپر یہ مصیبت نہ ڈال جسے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ باخدا ابھی اس نے اپنا پورا کلام ختم نہ کیا کہ اس کے لڑکے نے اپنے قدموں کو حرکت دی اور چہرے سے کپڑا اٹھایا اور بہت مدت زندہ رہا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اس کی زندگی میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ بیہقی۔ کعب بن مالک نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اسے کہا میں نے بھوک کے سبب حضور کا چہرہ انور متغیر دیکھا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کی کوئی شے ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس یہی گھریلو بکری اور کچھ تھوڑا سا آٹا ہے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور آٹا پسا، پھر روٹیاں پکائیں اور ہنڈی میں گوشت پکایا، پھر وہ اپنے پیالے میں رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، لوگوں کو بلاؤ۔ میں ان کو بلا کر لایا۔ حضور نے فرمایا تھوڑے تھوڑے میرے پاس آئیں اور کھانا کھائیں۔ وہ سیر ہو گئے اور چلے گئے۔ پھر اور لوگ آئے حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور پیالے میں اتنا ہی کھانا باقی تھا جو میں لایا تھا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے وقت لوگوں سے فرماتے تھے ہڈیوں کو نہ توڑو۔ پھر آپ نے ہڈیاں جمع کر کے ان پر دست اقدس رکھ کر کلام فرمایا جو میں نے نہ سنا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بکری کان ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حضور نے مجھے فرمایا یہ اپنی بکری لے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ابو نعیم۔ بیہقی نے اسماعیل بن ابی خالد کے طریق سے ابو صبرہ نخعی سے صحیح حدیث ذکر کی کہ ایک شخص یمن سے آیا، راستے میں اس کا گدھا ہلاک ہو گیا۔ اس شخص نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی،
फिर कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी राह में जहाद करने और तेरी रजा तलब करने आया था। मैं यकीन करता हूँ कि तू मुर्दों को जिंदा करता है और कब्र वालों को जिंदा उठाएगा। आज किसी का मुझ पर एहसान न कर। मैं तुझसे तलब करता हूँ कि मेरा गधा जिंदा कर दे। गधा कान हिलाता हुआ जिंदा हो गया। बेहकी ने कहा, इस हदीस का असनाद सही है। इस तरह के वाक़यात साहिब शरह की करामत हैं। शाबी ने इस हदीस में कुछ इजाफा किया कि मैंने उस गधे को देखा कि वो कनासा में फरोख्त हो रहा था। अबू जहल के इरादे में नाकामी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू जहल मलून ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर चेहरा रखते हैं और सजदा करते हैं? कहा गया, हाँ। उसने कहा, लात उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने ये करते देखा तो उनकी गर्दन ज़मीन में रौंद दूंगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल आपकी गर्दन को रौंदने आया तो फौरन पीछे लौटना शुरू किया और हाथों से बचाव करने लगा। किसी ने कहा, तुझे क्या हो गया? अबू जहल ने कहा, मैंने देखा मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक, डरावनी अशिया और पर ही पर नजर आए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी कर देते। मुस्लिम शरीफ। ये अबू जहल है जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी में पेश था। हर वक्त हुजूर की अजियत में मौके का मतलाशी रहता था। लोगों से कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन पर ऐब लगाते हैं, हमारे आबाओ अजदाद को गालियां देते हैं और हमारे बुतों की तौहीन करते हैं। मैंने अल्लाह से अहद किया है कि अगर मैंने उनको नमाज पढ़ते देख लिया तो पत्थर से उनका सर तोड़ डालूंगा। उसके बाद बनु हाशिम जो भी करना चाहें करें। सुबह हुई तो पत्थर लेकर बैठ गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू की। उधर कुरैश भी अपनी बैठकों में नज़ारा देखने बैठ गए। जब हुजूर सजदे में गए तो अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी तरफ आगे बढ़ा। जब आपके करीब आया तो रंग जर्द हो गया और मरूब होकर उल्टे कदम एड़ियों के बल लौटा। उसके दोनों हाथ पत्थर पर खुश्क हो गए और पत्थर हाथ से गिर गया। अहले मक्का उसके पास आए और उसका हाल पूछा तो उसने कहा, मेरे सामने बहुत कवि हैकल ऊँट आया। आज तक मैंने ऐसा ऊँट कभी नहीं देखा और ना किसी ऊँट के इस कदर लंबे दांत देखे हैं। उसने मुझे खाना चाहा, इसलिए मैं उल्टे कदम पीछे की तरफ एड़ियों के बल लौटा। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो उसको पकड़ लेते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अबू जहल बहुत सरकश है। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।